السلام علیکم دوستو۔ مصیبت عموماً ان حالات کو کہا جاتا ہے جو انسان جن حالات میں گھر جائے، وہ حالات اسے گھیر لیں اور وہ حالات اس کو ناپسند ہو، کسی بھی ایسی کیفیت میں چلے جانا جو انسان کی ناپسندیدہ ہو، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ انسان اکثر مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی جان کا خطرہ، کبھی مال اور اولاد کا خطرہ، اور کبھی اس کا امن اور سکون تباہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ کسی سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ دے گا۔ یہ مصیبت کے حالات ہیں اور انسان اس میں سے اکثر اس سے دوچار رہتا ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ آج کی اس مصیبت سے اگر میری جان چھوٹ جائے تو آئندہ میں کبھی اس مصیبت میں، اس کام میں نہیں پڑوں گا۔ یہ بات سرے سے غلط اس لیے ہے کہ نہ تم اپنی مرضی سے مصیبت میں پڑے اور نہ تمہاری مرضی سے یہ مصیبت ٹلنے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مصیبت میں انسان ہمیشہ پڑتا رہے گا، لیکن اسے یہ آنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت کیا کیا جائے۔ اگر اس کو یہ بات پتہ نہیں تو مصیبت اسے ہمیشہ بہت زیادہ پریشان کرے گی اور وہ جو ہے وہ دل کی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا رہے گا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ مصیبت کے وقت کرنے کے 3 کام ہیں۔ ایک کام ہے دعا کرنا، دوسرا کام ہے صبر کرنا، اور تیسرا کام ہے استغفار کرنا۔ انبیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے رابطہ کیا، اس سے مدد مانگی، اللہ سے بات کی۔ یہ سب سے چوٹی کا عمل ہے، بہترین عمل ہے، سب سے ٹاپ کا عمل۔ اس کے بعد صبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لگے رہنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں، قوتیں، استعداد آپ کو دی ہے، اس کے ذریعے اس مصیبت کا مقابلہ کرنا، اس کے خلاف اقدامات کرنا، اللہ سے ہار مان جانا، حالات سے ہار نہ ماننا، اور کبھی بھی ہاتھ چھوڑ کے نہ بیٹھنا، اور کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ جب اللہ ساتھ ہے تو انسان کامیاب ہوگا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ استغفار، کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہ مصیبت آئی کیوں ہے، میرے ہی کسی عمل کی وجہ سے آئی ہوگی، تو اللہ سے آئندہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ یہ بھی دیکھے کہ کہیں میں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، اگر کی ہے تو جا کے اس سے بھی معافی مانگے، یا اس کے ساتھ جو زیادتی کی اس کی تلافی کرے۔ یہ 3 کام مصیبت میں کرنے کے ہیں: دعا کرنا، صبر کرنا اور استغفار کرنا۔ یہ کام جو شخص کرے گا تو وہ مصیبت کو اچھی طرح ٹال سکے گا۔ مصیبتیں آتی رہیں گی، وہ اس میں سے گزرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں رہیں۔ جزاک اللہ۔